ایک وہ وقت تھا جب دبئی کے رولر نے ایمریٹس ایئر لائن اسٹیبلش کرتے وقت پی آئی اے سے مدد مانگی تھی، اور اب یہ وقت ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اپنے وجود کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے بھی پہلے پی آئی اے کی بنیاد رکھی۔ یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی نے پی آئی اے کے کیپٹن کو گلے لگا کر ایسا کیا بولا جس کے بعد ایئر لائن کی سکسیس بے قابو ہو گئی۔ دوسری انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی پی آئی اے سے اتنی امپریس تھی کہ وہ اپنی کریو کی ٹریننگ کے لیے خاص ان کو پی آئی اے کے ٹریننگ سینٹر میں بھیجتے تھے۔ سچ پوچھا جائے تو پی آئی اے کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو انگلیوں پہ گننا کافی مشکل ہے، لیکن ان سب کے باوجود آخر ایسا کیا ہوا جو آج پی آئی اے پچھلے 20 سالوں سے لگاتار نقصان پہ نقصان دے رہی ہے؟ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کو خریدنے کے لیے صرف $3.5 کروڑ کی آفر کی گئی، یعنی جتنی پیسے ایمریٹس ایئر لائن محض صرف 2 دنوں میں کماتی ہے۔ ٹرو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی شروعات اصل میں برٹش انڈیا کے دور میں ہوئی تھی، جب پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 23 اکتوبر 1946 کو محمد علی جناح نے کچھ بزنس مین کی مدد سے کولکتہ میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک ایئر لائن رجسٹر کروائی۔ یہ برٹش انڈیا میں پہلی ایئر لائن تھی جس کے مالک مسلمان تھے۔ پارٹیشن کے بعد اورینٹ ایئر ویز کے آپریشن کو پاکستان منتقل کیا گیا اور 1955 میں ایئر لائن کو نیشنل کیریئر کے طور پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا نام دے دیا گیا۔ پہلے سال ہی پی آئی اے نے انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کر دیا، جس میں کراچی سے کائرو اور روم سے ہوتے ہوئے لندن تک فلائٹ جانے لگی۔ یہ لاک ہیڈ سپر کانسٹیلیشن استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی اور جیٹ کرافٹ استعمال کرنے والی ایشیا کی دوسری ایئر لائن بن گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ پی آئی اے نان کمیونسٹ ایئر لائن ہونے کے باوجود چائنا تک بھی فلائی کرنے والی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ جنگوں اور ملک کے اکنامیکل مسائل کے باوجود یہ ایئر لائن ترقی کرتی رہی اور اس کا ہر 6 منٹ کے بعد ایک جہاز دنیا کے مختلف حصوں میں کہیں نہ کہیں لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا۔ بہترین قیادت اور صحیح فیصلے کی وجہ سے پی آئی اے حکومت پاکستان کو پروفٹ دینے والی ایک مشین کے طور پر کام کرنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں پی آئی اے کو ایک کامیاب ایئر لائن کے طور پر پہچان مل گئی۔ ایک شاندار سلوگن، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ جس نے پی آئی اے کے نام کو دنیا بھر میں 4 چاند لگا دیے۔ 1962 میں یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی جیکوین کینیڈی نے پاکستان وزٹ کیا۔ اپنے واپسی کے سفر میں انہوں نے پی آئی اے کے چنا۔ جب فلائٹ لندن ہی کے تھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئی تو فرسٹ لیڈی نے کیپٹن کو گلے لگایا اور پی آئی اے کے سلوگن کو سب کے سامنے ریپیٹ کیا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی کے منہ سے نکلے الفاظ نے نہ صرف پی آئی اے بلکہ پاکستان کو بھی دنیا کی نظر میں سرخرو کر دیا۔ اس کے بعد دنیا کی کئی نامور شخصیات نے پاکستان کا رخ کیا، جس میں 1966 میں سعودی عرب کے کنگ فیصل اور 1967 میں ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کا اپنی بیوی کے ساتھ وزٹ بھی شامل ہے۔ دن گزرتے گئے اور پی آئی اے کی ترقی اپنے عروج پہ آنے لگی۔ پی آئی اے کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو انگلیوں پر گننا کافی مشکل ہے۔ پی آئی اے وہ پہلی ایئر لائن رہی ہے جس نے بوئنگ جیٹس کو ایشیا میں انٹروڈیوس کروایا، نان کمیونسٹ ہونے کے باوجود چائنا میں لینڈ کیا، چائنا تک جانے کا دوسرا روٹ استعمال کیا جو کہ کراکورم رینج کے اوپر سے ہو کر جاتا ہے۔ پہلی بار آٹو ٹکٹک سسٹم بھی پی آئی اے نے ہی متعارف کروایا۔ ماسکو یعنی اس وقت کے سوویت یونین سے ہوتے ہوئے یورپ تک فلائٹس چلائیں۔ پی آئی اے پہلی نان یورپن ایئر لائن تھی جس نے ناروے میں لینڈ کیا، اور سب سے بڑھ کر پی آئی اے کا شمار ان ایئر لائنز میں ہوتا ہے جنہوں نے 1960s میں ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ یہ پی آئی اے کا گولڈن ایرا تھا جب کراچی کو ایوییشن کا ہب سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت پی آئی اے نے کراچی میں گراؤنڈ ٹریننگ کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بنایا، جہاں نہ صرف پی آئی اے بلکہ کافی ویسٹرن ایئر لائنز کے کرو پروفیشنل ٹریننگ لینے آتے تھے۔ پر پی آئی اے کی شان و شوکت کے یہ دن ان قریب ڈھلنے والے تھے۔
اس وقت پی آئی اے کے ایم ڈی ایک ایکسپیرینس ایویشن کے ایکسپرٹ عرفان احمد تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت سے پی آئی اے کا نام روشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی تک پی آئی اے کی مینجمنٹ ایکسپیرینس لوگوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن 1971 میں پی آئی اے کی مینجمنٹ ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کے ہاتھوں میں سونپ کر انہیں ایئر لائن کا ایم ڈی بنا دیا گیا۔ یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ اس وقت کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا۔ پی آئی اے کے ایم ڈی کا عہدہ سنبھالے ابھی ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے پی آئی اے کے آدھے سے زیادہ امپلائز کو نکال دیا اور کئی جہاز سیل کر دیے۔ بے شک یہ قدم 1971 کی انڈو پاک وار کے بعد ملک کو گہرے نقصان سے نکالنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، پر یہی فیصلہ آنے والے سالوں میں پی آئی اے کے لیے ایک کے بعد ایک چیلنجز کا سلسلہ شروع کر بیٹھا۔ وہ اسٹاف جن کو نکالا گیا تھا وہ پی آئی اے کے ہارڈ کور ورکر تھے، جن کی خون پسینے کی محنت نے ایئر لائن کو اس مقام تک پہنچایا تھا، اور جہاز سیل کرنے کا مطلب تھا کہ اب پی آئی اے ان انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن تک ویسے نہیں جا پائے گی جیسے پہلے 6 منٹ کے بعد ایک جہاز کہیں نہ کہیں لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ریس کا گھوڑا جو ہر بار جیتتا ہو، صرف ایک بار ہارنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اب وہ زندہ تو رہے گا لیکن ریس میں دوڑنے کے قابل نہیں بچے گا۔ اس واقعے کے بعد 1972 میں پی آئی اے کو ایک دوسرا جھٹکا دیا گیا، اور یہ تھا نیشنلائزیشن۔ جی ہاں، 1972 میں سویلین گورنمنٹ کے آتے ہی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پی آئی اے کو پوری طرح نیشنلائز کر دیا، یعنی اب یہ پوری طرح گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی۔ اس سے پہلے جب پی آئی اے کو 1955 میں کلکتہ سے پاکستان شفٹ کیا گیا، اس وقت اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے شیئرز تو تھے لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی ان میں انوالو تھا۔ نیشنلائزیشن کے بعد پی آئی اے نے پولیٹیکل بھرتیوں کا آغاز ہو گیا، یعنی لوگوں کو پسند کی بنا پر جابز ملنے لگیں، نہ کہ ٹیلنٹ کی بنا پر۔ مینجمنٹ میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ایسے فیصلے لیے جو پولیٹکس کے لیے تو اچھے تھے لیکن بزنس سے ان کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ کام کے لیے نہیں بلکہ سیاسی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے نئے امپلائیز ہائر کیے گئے، جس کی وجہ سے پی آئی اے پر سیلریز دینے کا برڈن مزید بڑھ گیا، جبکہ جہاز اور روٹس جن کے لیے پہلے پی آئی اے فیمس ہوا کرتے تھی ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ابھی سویلین گورنمنٹ کو 5 سال ہی ہوئے تھے کہ 1977 میں ایک بار پھر سے پاکستان میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے آتے ساتھ ہی ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نیشنل اداروں میں اپنی پسند کے لوگ بٹھا دیے۔ 1980 میں ایک بار پھر سے ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو پی آئی اے کا ایم ڈی بنا دیا گیا، وہی ظفر چودھری جنہوں نے 1971 میں پی آئی اے کے جہاز سیل کیے اور آدھے ورکرز کو نکال دیا تھا۔ لہٰذا اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو کافی تنقید کا نشانہ بنے، جس میں سب سے بڑا فیصلہ تھا ایمریٹس ایئر لائن کو جہاز لیز پر دینا۔ پی آئی اے کا ڈاؤن فال تو ویسے ہی چل رہا تھا، روٹس کم ہو چکے تھے اور جہاز پرانے ہونے کی وجہ سے مینٹیننس مانگ رہے تھے۔ ظفر اقبال نے پی آئی اے کے 2 جہاز دبئی کے رولرز کو لیز پر دے دیے جو اس وقت ایمریٹس ایئر لائن کی شروعات کر رہے تھے، یعنی کرو سمیت جہاز ایک طرح سے کرائے پر چڑھا دیے گئے۔ اس فیصلے میں پی آئی اے کے لیے قریب کا تو فائدہ تھا مگر دور کا نقصان۔ شارٹ ٹرم میں دبئی کی طرف سے کچھ پیسے تو مل گئے لیکن بعد میں دبئی نے اپنی ایئر لائن لانچ کر کے پی آئی اے کے تمام روٹس کو اپنے نام کر دیا، یعنی جن روٹس پہ پی آئی اے کماتی تھی اب وہ ایمریٹس ایئر لائن کمانے لگی۔ جیسا کہ پاکستان کی اہم سٹیز جس پر پہلے صرف پی آئی اے کا ہول تھا وہاں اب ایمریٹس بھی سروس دینے لگی۔ مڈل ایسٹ کے روٹ پر بھی پاکستان سے جدہ جانے والی پیسنجرز کو آہستہ آہستہ ایمریٹس اپنی بہتر سروس کی وجہ سے اپنے نام کرنے لگی۔ پی آئی اے کی لنڈن کے لیے بھی ریگولر فلائٹس تھیں لیکن ایمریٹس نے اپنی سروسز کو امپروو کرتے ہوئے اپنے لگژری برانڈ امیج اور کسٹمر سروسز کی وجہ سے اس روٹ پر بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔
पहले वेस्ट से ईस्ट यानी एशिया जाने वाली फ्लाइट्स कराची में स्टॉप ओवर करती थीं और वहां से पीआईए के कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए पैसेंजर्स चाइना, जापान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज तक जाते थे। लेकिन क्योंकि इन रूट्स पर अब एमिरेट्स भी ऑपरेट करने लगी, जिसकी वजह से ज़्यादातर पैसेंजर्स कराची की बजाय दुबई के स्टॉप ओवर को चुनने लगे, जहां से एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए वो एशियन कंट्रीज तक जाते। देखते ही देखते एमिरेट्स ने न्यूयॉर्क, टोरंटो और ऑस्ट्रेलिया तक भी फ्लाइट्स लॉन्च करके पीआईए से सारी मार्केट छीन ली। इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री में नई जहाज़ आ चुके थे जिसमें एक साथ ज़्यादा पैसेंजर्स भी ट्रैवल कर सकते थे और वो भी कम फ्यूल खर्च करके। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पीआईए के लिए 4 नए बोइंग 747 एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया गया। उस वक्त जब पीआईए की मैनेजमेंट उनको संभालने के काबिल नहीं थी। इस फैसले को कई लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। कुछ का मानना था कि अगर बेहतरी लेकर आनी है तो पहले सिस्टम के अंदर बेहतरी लाई जाए, पर वही हुआ जिसका डर था। ये नए जहाज़ थे तो बेशक बहुत जदीद, पर पाकिस्तानी पैसेंजर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, वो भी एमिरेट्स जैसी एयरलाइन के होते हुए। लिहाजा जहाज़ आधे से ज़्यादा खाली जाने लगे, जिसकी वजह से पीआईए को हर फ्लाइट पर कमाने की बजाय उल्टा जेब से पैसे लगाने पड़े। ऊपर से ये जहाज़ कर्जा लेकर खरीदे गए थे, जिसका सारा बोझ आखिर में एयरलाइन पर ही पड़ा। पीआईए में मौजूद नाअहल लोगों की वजह से करप्शन और मिसमैनेजमेंट के कई केसेस सामने आए। 2007 में यूरोपियन यूनियन ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के इशू की वजह से पीआईए के कुछ एयरक्राफ्ट को यूरोप में इंटर करने से बैन कर दिया। ये एक सीरियस इशू था जो एयरलाइन की इंटरनेशनल रेपुटेशन को ठीक ठाक चोट पहुंचा रहा था। इन मसलों के चलते पीआईए, जो पहले इंटरनेशनल एयरलाइंस में एक बड़ा नाम था, अब लोगों का भरोसा इस पर से टूटने लगा और अल्टीमेटली इनको कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ख़त्म करनी पड़ी। वॉशिंगटन तो 1990s में ही पीआईए की लिस्ट से निकल चुका था। 2006 में ह्यूस्टन, 2012 में शिकागो, जबकि न्यूयॉर्क तक जाने वाली पीआईए फ्लाइट को भी 2017 में बंद किया गया। ये वो रूट्स थे जिससे कभी पीआईए खूब कमाती थी, पर जो लोग पीआईए को 1980 से चलाते आए हैं उन्होंने शायद कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। और फिर जाहिर है जो बीज बोया जाएगा फसल भी वैसे ही होगी। आने वाला हर नया साल पीआईए के नुकसान की दास्तान पेश करने लगा। 2001 से 2023 तक की बात की जाए तो इसमें से सिर्फ 3 साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें पीआईए ने कुछ प्रॉफिट कमाया है, 2002, 2003 और 2004। इसके बाद नुकसान का वो सिलसिला शुरू हुआ जो किसी के काबू में नहीं रहा। 2005 में पीआईए को हर गुजरते मिनट में 8,394 पाकिस्तानी रुपीस का नुकसान हुआ। 2013 में ये नुकसान 80,000 रुपीस पर मिनट तक पहुंच गया और 2023 में ये नुकसान हैरत अंगेज तौर पे 2,34,465 रुपीस पर मिनट। अगर मिनट नहीं सालाना नुकसान पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये फिगर इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको पढ़ना भी मुश्किल होगा। पाकिस्तान का नेशनल कैरियर, जिसे अवाम का सुकून बनना चाहिए था, गलत फैसलों और चंद लोगों के अपने फ़ायदे की वजह से ही अवाम पर बोझ बन गया और हुकूमत पाकिस्तान के गले की घंटी। नौबत यहाँ तक आ गई कि 2018 में गवर्नमेंट ने इसको सेल करने का फैसला किया, पर कौन ही पागल होगा जो बीमार भैंस खरीदेगा। लिहाजा उस वक्त के फाइनेंस एडवाइज़र मिफ्ता इस्माइल ने एक डील इंट्रोड्यूस करवाई, बाय वन गेट वन फ्री। उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पीआईए को ख़रीदेगा उसको पाकिस्तान स्टील मिल फ्री में दी जाएगी, लेकिन ये डील भी काम नहीं आई। पीआईए के ताबूत पर आखिरी कील गाड़ने का मौका शायद कोविड-19 को मिलता, जब पूरी दुनिया में एयर ट्रैवल ना होने के बराबर था। लेकिन क्या करें कि कोविड-19 के बाद भी अभी पीआईए को एक आखिरी झटका लगना बाकी था। मई 2020 में पीआईए की फ़्लाइट 8303 कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से सिर्फ चंद सेकंड्स पहले आबादी के ऊपर क्रैश कर गई।
اس حادثے میں 97 پیسنجرز کی جان چلی گئی اور انیشل رپورٹس میں پائلٹ کی غلطی سامنے آئی۔ یہ مسئلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اگلے مہینے پاکستان کے ایوییشن منسٹر نے بھری پارلیمنٹ میں ایک پول کھولا کہ PIA کے چند پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں اور وہ چیٹنگ کر کے یا سفارش لگا کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تو پاکستانی اسمبلی میں تھا، لیکن اس کی آواز دنیا بھر میں سنی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسکینڈل انٹرنیشنل لیول پر وائرل ہو گیا، جس سے PIA کی ریپوٹیشن کو بڑا نقصان پہنچا۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے انٹرنیشنل ایوییشن اتھارٹیز نے PIA پر بھروسہ کھو دیا اور ایئر لائن پر مختلف بینز لگا دیے۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ نہ صرف PIA بلکہ پورا پاکستان ہی قرضوں تلے ناک تک ڈوبا ہوا ہے۔ IMF جو پاکستان کو ہر سال امدادی رقم دیتا ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو ادارے پاکستان سے نہیں چل رہے انہیں پرائیویٹائز یا سیل کیا جائے۔ گورنمنٹ نے PIA کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے 6 بزنس گروپ کو کوالیفائی کیا اور کم سے کم بولی کی شروعات 8,500 کروڑ روپیوں سے کی، لیکن بدقسمتی سے 6 میں سے صرف ایک گروپ نے PIA کے 60% شیئر خریدنے کی بولی لگائی اور وہ تھی صرف اور صرف 1,000 کروڑ، جو کہ 3.5 کروڑ ڈالر بنتے ہیں۔ یہ پیسے صرف اتنے ہی ہیں جتنے ایمریٹس ایئر لائن نہ 1 سال نہ 6 مہینے بلکہ محض صرف 2 دن اور 13 گھنٹوں میں کماتی ہے۔ 2024 میں ایمریٹس نے اپنے 1 سال کا پروفٹ 500 کروڑ ڈکلیئر کیا تھا۔ جی ہاں، وہی ایمریٹس ایئر لائن جسے لانچ کرنے میں PIA کی بہت بڑی محنت شامل تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ PIA پر جتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس کو اگر فری میں بھی کوئی خریدتا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ امید ہے ٹروتھ ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔